إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین کو سلف صالحین کی فہم کے مطابق سمجھنا. موضوع کو ذرا غور سے سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. موضوع ہمارا کیا ہے کہ دین کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھنا، دین کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا. مقصد دوسرے لفظوں میں کہ دین کو ایسے سمجھنا جیسے ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ہے، اپنی من پسند یا اپنی ذاتی تشریح دین کی نہیں کرنے. یہ ہمارا موضوع ہے، اسی پہ ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لفظی طور پر سلف کا مطلب وہ جو پہلے گزر گئے، اور عام طور پر لفظ سلف اپنے آباء و اجداد پر بولا جاتا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا پہلے گزر گئے وہ ان کو سلف کہا جاتا ہے، دور تک جہاں تک جو ان کا. تو لیکن اصطلاحاً سلف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً السلف الصالح هم الصدر الاول الراسخون فی العلم اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبی. سلف صالحین سے مراد وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو حاصل کیا اور اللہ رب العزت نے جنہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ سلف صالحین سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. سلف صالحین سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. ابن حجر آل بوطامی یہ ماضی قریب کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ المراد بمذہب السلفی ما کان علیہ الصحابۃ الکرام والتابعون واتباعهم وائمۃ الدین دون من رمی ببدعۃ او شہر بلقب کالخوارج وغیرہم. کہ مذہب السلف سے مراد صحابہ کرام،
اور جو ان کے تابعین ہیں اور ان کے تابعین کے جو تابعین ہیں، یعنی اتباع التابعین، اور دین کے وہ تمام ائمہ ہیں جو بدعتی نہیں تھے، جن پر بدعت کی تہمت نہیں ہے، اور نہ اس سے مراد وہ ہیں جن کے پہ مخصوص ٹھپا لگا ہو، جیسے خارجی ہیں یا معتزلی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو خارجی، معتزلی یا روافض، یا یہ لوگ ائمہ سلف میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ ائمہ سلف میں شمار جو ہے وہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع الاتباع، اور دین کے جو ائمہ جو ان صحابہ کرام کے رستے پہ اور تابعین کے رستے پہ چلنے والے ہیں، ان سب سے مراد سلف ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ سلف صالحین، تو اس سے مراد سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ صحابہ، پھر جو ان کے منہج پہ چلنے والے تابعین، تبع الاتباع، اور دین کے تمام ائمہ کرام جو ہیں، جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے، وہ سارے جو ہے وہ سلف صالحین ہیں۔ سلف صالحین کے سرخیل پہلی 3 جو ہے وہ نسلیں ہیں، پہلی 3 نسلیں ہیں، اور ان میں سے سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اور صحابہ کرام نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور دین پر جس طرح عمل کیا ہے، ہم پر فرض ہے اور لازم ہے کہ ہم بھی دین کو اسی طرح سمجھیں جس طرح صحابہ کرام اور جو ان کے پیروکار ہیں انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر بھی ویسا ہی وقت آئے گا اور میری امت پر بھی ویسے ہی آفتیں آئیں گی جیسے بنی اسرائیل پر آئی تھی، اور جس طرح قدم بقدم وہ چلے، جس طرح وہ چلے، میری امت بھی قدم بقدم انہی کے ساتھ چلے گی۔ وَإِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً، اور اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہے، تو میری امت میں سے بھی بعض ایسے بدبخت نکلیں گے جو علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے اور اس کا اعلان بھی کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، لیکن میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، بنی اسرائیل کے تو سارے کے سارے جہنم میں گئے، لیکن میری امت کے 72 فرقے آگ میں جائیں گے، ایک فرقہ ان میں سے صرف جنت میں جائے گا۔ 72 فرقے ان کے سارے جہنمی ہوئے، اور ان کے امت مسلمہ کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ باقی بچے گا جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے صحابہ کرام جو ہمیشہ خیر کا سوال کرنے والے اور ہر اچھی چیز کو تلاش کرنے والے، انہوں نے پوچھا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون سے خوش قسمت ہیں جو جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے اور اللہ رب العزت انہیں جنت میں بھیج دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ، اس کا منہج اور اس کا طریقہ اور اس کا دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کا منہج کون سا ہوگا؟ وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اور صحابہ کرام یہی وہ ذات ہیں کہ اگر یہ ان کی ذات موجود ہو یا ان کے اقوال موجود ہو یا ان کا عمل موجود ہو یا ان کو اسوہ بنایا جائے تو ان کے اسوہ کی وجہ سے اور ان کے فرامین کی وجہ سے امت فتنوں سے محفوظ رہتی ہے اور فتنوں سے بچی رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء امرها ما توعد، کہ ستارے جب تک موجود ہیں یہ آسمان محفوظ ہے، اور جب ستارے جڑ جائیں گے تو آسمان پہ قیامت طاری ہو جائے گی۔
آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، جب تک میں ان میں موجود ہوں ان میں کوئی تفرق یا ان میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، اور جب میں چلے جاؤں گا عطا اصحابی ما یوعدون تو صحابہ کرام کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ اصحابی امانۃ لامتی، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، میری امت کے لیے فتنوں سے امن کی ضمانت ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، اور جس وقت میرے صحابہ چلے جائیں گے عطا امتی ما یوعدون، تو امت کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے امت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام جب تک موجود ہیں یہ امت جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے گی، اور جب تک صحابہ کے منہج پر یہ امت چلتی رہے گی یہ معمول رہے گی اور محفوظ رہے گی، اور جس وقت یہ صحابہ کے منہج کو چھوڑے گی اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گی یہ امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام کے بعد وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پہ چلے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان تابعین کے منہج پہ چلے، یہی لوگ بہترین لوگ ہیں اور یہی بہترین امت ہے، اور انہی کے مطابق دین کو سمجھنا ہے اور انہی کے مطابق دین پہ عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خیر امتی کرنی، بہترین امت جو ہے یا میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہوگا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع الاتباع کا جو زمانہ ہوگا۔ اور یہی وہ زمانے ہیں اور یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر چلنے والی یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ایک تبدیل کرنا ہے کہ یہ جب تک موجود ہیں تب تک امت میں خیر موجود ہے، جب تک ان کے منہج کے مطابق چلتے رہیں، جب تک دین کو ایسے سمجھتے رہیں جیسے ان صحابہ کرام نے سمجھا تو خیر ہی خیر ہے۔ تبدیل کرنا کر دیں، فوراً کر دیں، جلدی کریں، 1 منٹ کر دیں، بس چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، کہ تم میں اس وقت تک خیر موجود رہے گی جب تک تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا اور میرا ساتھ اختیار کیا، اس وقت تک تم خیر میں رہو گے، یعنی جب تک تم میں صحابہ موجود ہیں۔ ولا تزالون بخیر واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی، اور لوگوں تب بھی تم میں خیر ہی خیر رہے گی جب تک تم میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہوا ہوگا، یعنی جب تک تم میں تابعین موجود ہوں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی، تم اس وقت تک تم میں خیر باقی رہے گی جب تک تم میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ تو اس کا مقصد سارے ان کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو ان صحابہ اور تابعین تبع الاتباع اور جو بھی ائمہ دین جو صحابہ کے منہج پہ چلنے والے ہیں، جب تک دین کو ان کے مطابق سمجھتے رہیں گے اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھتے رہیں گے، ہم خیر میں رہیں گے۔ اور جس وقت ہم کہیں گے میرا یہ خیال ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں یا میرا یہ، تو اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے یا احادیث کی من پسند تشریح کرنا، ایسے عجیب و غریب لوگ موجود ہیں کہ قرآن کی وہ تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی ہر آیت انہوں نے جناب یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لے کے جانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان،
کہ جو دو دریا یا دو پانی جو چلتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے ایک حجاب ہے، یہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ نے بتایا کہ پانی ایسے ہیں، کوئی میٹھا اور کڑوا ہوتا ہے، یہ دو رنگ مختلف چلتے ہیں، اور یہی تفسیر صحابہ کرام نے سمجھی، اور یہی تفسیر جو ہے امت نے سمجھی، اور آج تک ایک اٹھتا ہے کہتا ہے جی مرج البحرین سے مراد فاطمہ اور علی ہے، ایک طرف فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ اور اس کے بیٹے کی قسم، کہ ان کی جو بھی اس کی تفسیر ہے۔ ایک اٹھتا ہے جی یہ باپ سے مراد ابو طالب اور بیٹے سے مراد علی ہے، یعنی جہاں بھی کوئی بات ہوگی یا ان کی تفسیر جو ہے وہ اپنی طرف سے کیا جی کہتے جی ایک ظاہر ہے قرآن کا، ایک باطن ہے، ظاہر تمہیں پتہ ہے، باطن کسی اور کو پتہ ہے، یا ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے ائموں کو۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر یا حدیث کی کوئی ایسی سمجھ، یا جس طرح آج یہ عجیب و غریب کے قسم کے فتنے، کوئی جناب وہ اٹھتا ہے کوئی اپنی طرف سے تفسیر، کوئی کسی کی اپنی تفسیر، کوئی دین کی اپنی من پسند شرح اور دین کے اپنی طرف سے تعویلات، اور ایسے ایسے جاہل جو دین کے جن کو حجاب اور پردہ کہتے جی یہ تو عرب کا کلچر تھا، یہ عرب کا کلچر تھا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا یہ جی عرب لوگ رکھتے تھے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور جب احادیث پیش کی جاتی ہیں، صحابہ کرام کا فہم پیش کیا جاتا ہے، یہ جی راویوں کی باتیں ہیں، جی یہ تو اپنی طرف سے بنائی باتیں ہیں۔ جب تک اس امت میں صحابہ کرام اور تابعین اور ان پہ کے منہج پہ چلنے والے، ان کے فہم کے مطابق ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، اور جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا ہے اس طرح ہم نہیں سمجھیں گے، تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت سامنے ہے لیکن پھر بھی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ رستہ جس کو مومنوں نے اختیار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جب وہ رستے سے ہٹتا ہے تو ہم بھی اسے ہٹا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں مجھے بتائیں، جس وقت قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کون سے مومن موجود تھے، کون سے اہل ایمان موجود تھے؟ یہ وہ اہل ایمان تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر یہ تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو یہ کامیاب ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ صحابہ تمہارے رستے کو چھوڑ کے، تمہاری فہم کو چھوڑ کے، تمہاری سمجھ کو چھوڑ کے، اور وہ دین کا رستہ جس کو ہم نے تمہارے لیے اختیار کیا اور تم اس رستے پہ چلے، جب تک اس کے مطابق نہیں چلو گے، جب تک یہ لوگ اس کے مطابق نہیں چلیں گے، یہ لوگ کبھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صحابہ کرام ان سے زیادہ دین کی سمجھ اور کس کو ہو سکتی ہے، جن کے سامنے وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ وحی کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وحی کا معنی، اس کا مفہوم بیان کیا کرتے تھے، جو وحی کے سیاق و سباق کو جانتے تھے، جو اس کے اترنے اور وحی کے نازل ہونے کی وجہ کو جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور وحی نازل ہونے کے بعد آپ کا لکھوانا اور اس کی شرح کرنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ادو الینا سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشاہد الوحی ینزل علیہ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی، ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچا دی، وشاہد الوحی، وحی کو اترتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فعلموا ما اراد وعرفوا سنت، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا ہیں اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سنت کو پہچانا، اور یہی وہ لوگ ہیں
کہ جو وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع و عقل، یہ ہر دین کے مسئلے میں، ہر اجتہاد میں، عقل میں، سمجھ میں، علم میں، عمل میں، یہ صحابہ کرام ہم سب سے اوپر ہیں، اور ان کی آراء احمد و اولا بنا من رأینا انفسنا، اور صحابہ کرام کی آراء اور ان کے خیالات اور ان کے اقوال اور ان کے افعال سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں اور ہماری عقلوں سے بہت اونچے ہیں، ہماری عقلوں سے بہت اونچے ہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کا خارجیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تو ان کے مناظرے میں پہلی بات جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی، ہم نے ایک دفعہ یہ بیان بھی کیا تھا، تو ان کو خارجیوں کو کہتے ہیں کہ جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، کہ لوگوں میری بات ذرا غور سے سنو، میں صحابہ سے آیا ہوں، میں صحابہ میں سے آیا ہوں اور تم میں کوئی ایک صحابی بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات 100% ہے کہ صحابہ کرام کبھی کسی بدعتی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، وہ چاہے کوئی بھی، صحابہ کے سامنے فتنے ضرور، یہ جتنے فتنے ہیں آپ کے صحابہ کے سامنے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی الحمدللہ اس فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ اور اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چیلنج کیا کہ بتاؤ کہ میں صحابی ہوں اور میرے ساتھ اتنے صحابہ موجود ہیں، اور ادھر علی رضی اللہ عنہ جن سے لڑنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے داماد اور آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی، ان کے ساتھ صحابہ کی ایک کثیر جماعت موجود ہے، بتاؤ تمہارے اندر کوئی ایک صحابی موجود، ایک صحابی تمہارے اندر موجود ہے؟ وہ خاموش ہو گئے اور ساتھ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن کریم کی تفسیر کو سب سے زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص بھی تم میں سے کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے۔ فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا قَوْمًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جو بھی تم میں سے رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کا رستہ اختیار کرے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ دل ان کے اچھے، علم ان کے گہرے، تکلف ان میں نہیں، حال ان کے سب سے بہترین ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کے لیے چن لیا تھا اور دین کو انہوں نے قائم کیا، اور اس لیے ان کی فضیلت کو سمجھو، ان کی اتباع کرو، ان کے آثار کو سمجھو، کیونکہ یہ ہدی مستقیم سیدھے راستے پر موجود تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ یا معشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم، اے قرآن کے قاریو اللہ سے ڈرو اور ان کا رستہ اختیار کرو جو تم سے پہلے صحابہ کرام گزر چکے ہیں، اور جو اگر تم ان کا رستہ اختیار کرو گے تو تم بہت اونچے مقام پہ پہنچ جاؤ گے۔ وَإِن تَرَكْتُمُوهُمْ وَلَئِن تَرَكْتُمُوهُمْ یمیناً و شمالا، اور اگر تم ان کے رستے کو دائیں بائیں چھوڑ کے درمیان سے نکلنے کی، ادھر ادھر سے کرنے کی کوشش کرو گے فقد ضللتم ضلالا بعیدا، تو تم دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ فتح الباری میں ان کا قول موجود ہے۔ امام اوزاعی، آخری بات، امام اوزاعی فرمایا کرتے تھے کہ اصبر نفسک علی السنہ، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سنت کے پہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، وقف حیث وقف القوم، اور وہاں ٹھہرو جہاں صحابہ کرام اور تابعین اور یہ لوگ ائمہ دین ٹھہرے تھے، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا ہے تم بھی وہ کہو، وَقُفْ عَمَّا قُفُوا، جس پہ وہ خاموش رہے تم بھی خاموش رہے، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، اور جو سلف صالح کا رستہ ہے اس رستے کو اختیار کرو، فَإِنَّهُ يَسْعَكَ مَا وَسَعَهُمْ وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا ما خصصتم به دون اسلافکم، اگر تمہارا رستہ بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اس رستے پہ چلاتے پھر ان پہ چلتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جس رستے پہ چلو صحابہ کرام کو وہ رستہ نظر نہ آیا ہوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، مقصد سارے بیان کا یہ ہے کہ دین کو کیسے سمجھنا ہے، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا،
جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے تبع الاتباع انہوں نے سمجھا، ائمہ دین نے سمجھا، قرآن کو بھی اسی طرح سمجھنا ہے اور حدیث کو بھی اسی طرح سمجھنا ہے۔ اگر آج کوئی شخص ایسی بات کہے اور ایسا مسئلہ پیش کرے اور ایسی جو ہے وہ گفتگو کرے جو صحابہ کرام نے نہیں کی تھی، جو تابعین نے نہیں کی تھی اور ائمہ سلف نے نہیں کی تھی، تو اس کی بات مردود ہے، اس کی بات قابل جو ہے وہ عمل نہیں ہے اور اس کی بات جو ہے وہ مردود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور ان کے منہج پہ اور ان کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، دو باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سب سے پچھلی سطر ہے مسجد میں اندر، اس میں سے کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ ہم نے آج بیان کیا ہے، ہمارا موضوع کیا تھا؟ ابھی جو ہم نے بیان کیا ہے وہ موضوع ہمارا کیا تھا، ہم کیا کہنا چاہتے تھے؟ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ جی آئیے، وہ پیچھے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آگے آئیں گے۔ نہیں، جو اندر والے لوگ ہیں پہلے یہ چلے باہر برآمدے میں سے کوئی بھائی، بشیر بھائی کے علاوہ باہر برآمدے میں سے کوئی بھائی اٹھ کے اندر آئے اور صرف اتنا بتا دیں ہم کہنا کیا چاہتے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ آئیے تو بتا دیں۔ جی جزاک اللہ خیر، سمجھ آئی کسی کو؟ اب برآمدے میں سے کوئی بھائی آئے گا، باہر جو بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی، انہوں نے بیان تو کر دیا، ایسے کو بیان کر دے، بتا دے۔ کوئی جرت والا نہیں ہے بندہ؟ چلیں یہ پچھلی سطر، اس میں سے کوئی بیان بتائے۔ اس سے اگلی سطر، اس نکر میں سے بھائی گل محمد، ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہاں جی ادھر، جی جی ٹھیک ہے، اس سے مزید وضاحت۔ جی ہاں، یہ ہے ٹو دی پوائنٹ جواب یہ ہے۔ یہ باقی بھی ان کی بھی باتیں ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، یہ نہ ہو، میں پتہ کیوں یہ وضاحت کر رہا ہوں، بعد میں پوچھے تو لوگوں نے سمجھنا ہے کہ آج صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں، آج فضائل صحابہ، حالانکہ فضائل صحابہ ضرور ہیں، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ آ گئی ہے؟ دیکھ لیں جی، ہاں جی آ گئی ہے نا بات کی سمجھ؟ آ گئی ہے سمجھ سب کو؟ دیکھ لیں، ادھر سے پوچھ لیں کسی کو، ادھر سے کوئی، ہاں جی آپ بتا دیں آگے سمجھ، ہمیں باقیوں کو بھی سمجھائیں۔ اور کوئی بھائی ادھر سے
وہی جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیں، جرأت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جاوید بھائی آپ بتائیں جی۔ میں نے سمجھا کہ دین کو اس طریقے سے سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا جیسا صحابہ نے سمجھا، اس پر اس طرح عمل کرنا جیسا صحابہ نے سمجھا، اور اس کے بعد تعبیر اور تعبیر اس پر عمل کیا، اور ائمہ کرام نے جس طرح اس پر عمل کیا، ہم بھی اس طرح عمل کر دین کو سمجھیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دین کو ایسے سمجھنا ہے جیسے ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ہے، دین کو ایسے سمجھنا ہے جیسے سلف صالحین نے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی اس کے علاوہ بھی بندہ سمجھ سکتا ہے؟ مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نے روزہ اس وقت افطار کرنا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے وہ جدا نظر آنا شروع ہو جائے۔ ایک صحابی انہوں نے 2 دھاگے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیے، تو اٹھ کے نہ دیکھتے، نہیں سمجھ آ رہی، چلو جی کھانا پینا شروع کر دیتے، بھی ابھی کوئی نہیں، مطلب ابھی روزہ شروع نہیں ہوا۔ تو صبح اٹھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں نے ایسے آج روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بستر بڑا ہی وسیع ہے جس کے نیچے مشرق و مغرب آ گئے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ اصل سمجھ کیا ہے دین کی؟ سمجھ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الابیض سے مراد صبح صادق ہے، صبح صادق ہے، اور خیط الاسود سے مراد جو ہے وہ رات کا اندھیرا ہے۔ تو یہ چیز بظاہر اس کا معنی ہم سمجھیں تو مطلب وہ دھاگے ہی سمجھ آئیں گے، لیکن اس میں فہم کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا اور جو صحابہ کرام نے سمجھ لیا، یہ ہے فہم سلف الصالح، کہ دین کو ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اپنی طرف سے دین کی سمجھ جو ہے نئی ایک چیز گھڑ کے اس کے مطابق نہیں سمجھنا۔ دوسری بات، یہ پرسوں کا واقعہ جو ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں مسجد کو ایک کو گرایا گیا، تجاوزات